آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی۔ ہر چیز کی قیمت آسمان پر ہے اور تنخواہ وہ وہیں کی وہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ چلیں مل کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو سیدھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی تنخواہ صرف 20,000 ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو تو کیا اس مہنگائی کے طوفان میں گزارا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اور اس کا جواب شاید حیران کن ہو، لیکن ہاں بالکل ممکن ہے۔ لیکن اس میں ایک لیکن ہے۔ ممکن صرف تب ہے جب تھوڑی سی پلاننگ اور سمجھداری سے کام لیا جائے۔ یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا راستہ ہم آج اس پوری گفتگو میں دیکھیں گے۔ تو اس سفر میں ہم 5 اہم قدم اٹھائیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ 20,000 میں گزارا کیسے ہو، پھر بجٹ بنانے کی مائنڈ سیٹ کو سمجھیں گے، اس کے بعد ایکسٹرا انکم کے راستے تلاش کریں گے، ٹیم ورک کی پاور کو استعمال کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ فائنینشیل سٹیبلٹی کی منزل تک پہنچیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں، اور ایک بات واضح کر دوں، یہ کوئی جذباتی لیکچر نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل، حقیقت پر مبنی پلان ہے۔ ہم خوابوں کی نہیں بلکہ بالکل زمینی حقائق کی دنیا میں رہ کر اس کا حل نکالیں گے۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے ضروری قدم ہے بجٹنگ مائنڈ سیٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا مطلب ہے کہ اپنے پیسوں کی لگام اپنے ہاتھ میں لینا۔ اکثر ہم سب یہ سوچتے ہیں اللہ مالک ہے، اور بے شک وہی مالک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، تدبیر کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو صرف جذبات پر نہیں چلنا کہ جب پیسہ آئے گا تو دیکھا جائے گا، نہیں، ایک ایسی اپروچ چاہیے جہاں ہر روپے کا حساب ہو، پتہ ہو کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، بے قابو خرچوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر روزانہ صرف 100 روپے کے فضول خرچ سے بچا جائے تو مہینے کے آخر میں کتنی رقم بچے گی؟ پورے 3,000 روپے۔ یہ چھوٹی رقم نہیں ہے، یہی تو ہے بجٹنگ کی اصل پاور۔ بجٹنگ کا سب سے بڑا اصول شاید یہ ہے کہ ضرورت اور خواہش میں فرق کرنا سیکھا جائے۔ روٹی، کپڑا، مکان، بچوں کی فیس، یہ ضروریات ہیں، ان پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ لیکن نیا فون، برانڈڈ کپڑے، باہر جا کر مہنگا کھانا، یہ خواہشات ہیں۔ اگر صرف کچھ عرصے کے لیے اپنی خواہشات کو قابو کر لیا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ مالی حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کا آخر میں فائدہ کیا ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے، سادہ زندگی کا مطلب ہے کم سٹریس۔ جب پیسوں کی فکر کم ہوتی ہے نا تو زندگی واقعی میں پرسکون ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دیکھیں، صرف خرچے کم کرنا کافی نہیں ہے، یہ تو ڈیفنس کھیلنا ہوا۔ اصل گیم تب بدلتی ہے جب ڈیفنس سے نکل کر آفنس یعنی اٹیک پر جایا جائے، اور اٹیک کا مطلب ہے ایکسٹرا انکم پیدا کرنا۔ آج کل کے دور میں یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف ایک سیلری پر گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ ایکسٹرا انکم اب ضرورت بن چکی ہے۔ اس کے لیے کئی راستے ہیں۔ آن لائن فری لانسنگ ہے، شام میں ٹیوشن پڑھایا جا سکتا ہے، گھر سے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کیا جا سکتا ہے، یا ڈیلیوری سروسز جوائن کی جا سکتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی حلال کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اصل شرم کی بات کام نہ کرنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہے۔ اور پتہ ہے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے طاقتور ٹول ہم سب کی جیب میں پہلے سے موجود ہے۔ جی ہاں، موبائل فون۔ یہ صرف ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھنے یا دوستوں سے چیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ارننگ مشین بن سکتا ہے اگر اس کو عقل سے استعمال کیا جائے۔ اس فون کو ایک لائبلٹی سے ایسٹ میں بدلا جا سکتا ہے۔ یوٹیوب شارٹس بنائے جا سکتے ہیں، فری لانسنگ ایپ سیکھی جا سکتی ہیں، آن لائن کورسز لیے جا سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی جا سکتی ہے۔ اگر روزانہ صرف آدھا گھنٹہ بھی کسی نئی چیز کو سیکھنے میں لگایا جائے تو سوچئے 6 مہینے بعد ایک نئی قیمتی اسکل ہاتھ میں ہوگی۔ چلیں اب بات کرتے ہیں تیسرے اہم اصول کی، ٹیم ورک کی طاقت۔ خاص طور پر ایک شادی شدہ انسان کے لیے اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا خاندان، اس کی فیملی ہوتی ہے۔ اپنی فیملی کو ایک ٹیم بنانا ضروری ہے۔ سب کو ایک ساتھ بٹھا کر یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ ہمارا مقصد فی الحال لگژری یا عیش و عشرت نہیں بلکہ فائنینشیل سٹیبلٹی ہے۔ جب پورا گھر ایک ٹیم بن کر ایک گول کے لیے کام کرتا ہے نا تو یقین کریں مہنگائی جیسی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان لگنے لگتی ہے۔
اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ آخر اس سب سے اسٹیبلٹی کا راستہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں، ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسلسل قدم ہی بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا کور پوائنٹ کیا ہے؟ روزانہ صرف 3 کام، زیادہ نہیں، صرف 3، تھوڑی سی پلاننگ، تھوڑی سی سیونگ اور تھوڑا سا کچھ نیا سیکھنا۔ یہ 3 عادتیں نہ صرف آج کی مشکل سے نکال سکتی ہیں بلکہ آگے بڑھنے کا، ترقی کا راستہ بھی یہی ہے۔ آخر میں بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ تنخواہ چھوٹی ہو لیکن سوچ کو کبھی چھوٹا نہیں کرنا۔ سوچ ہمیشہ بڑی ہونی چاہیے، کیونکہ جب سوچ بڑی ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل حالات سے بھی راستہ نکل ہی آتا ہے۔